بہاولپور کا عروج و زوال ایک دلچسپ مطالعہ رہا۔ بہاولپور کی سرزمین نے بہت ساری تہذیبوں کی پرورش کی۔ بنیادی طور پر اس کے وسیع صحرائی علاقوں میں چولستان کے قدیم ہند تہذیب کا ایک حصہ ہیں۔ یہاں کے لوگ دریائے ہاکڑا کے کنارے بستے تھے۔ ایک بڑا شہر اور کئی دیہاتوں میں یہ قبیلہ یہاں اسی دریا کے کنارے آباد تھا۔ ہاکڑا دریا، جس کا اب نشان بھی مشکل سے ملتا ہے، جو کب کا خشک ہو چکا ہے۔ پانی تو دور کی بات، پانی کا قطرہ بھی یہاں نظر نہیں آتا۔ قدیم تہذیب میں چولستان ایک واحد مقام تھا جو تہذیب کے خاتمے سے بچ گیا تھا۔ اس کی کچھ بستیاں اس علاقے میں آج بھی کسی حد تک آباد ہیں اور آج بھی کہیں نہ کہیں ایک پرانی تہذیب ان میں نظر ضرور آتی ہے۔ البھشم لکھتا ہے کہ آثار قدیمہ سے پتہ چلتا ہے کہ ان علاقوں میں انسانی آبادی بہت پہلے سے ہی آباد رہی ہے اور قدیم تہذیب میں بڑے کاروباری مراکز کی وجہ سے مزید آبادی بڑھتی گئی تھی۔ یہ مراکز کافی عرصے سے موجود تھے۔ قدرت کے ساتھ ساتھ انسانی توڑ پھوڑ نے ان کو نیند کی موت سلا دیا اور بالآخر انہیں دھولوں سے بنا ہوا ٹیلوں میں تبدیل کر دیا۔ یہ شہر آرینز نے برصغیر پہنچنے پر اپنے قبضے میں کر لیا۔ انہیں برصغیر میں شمالی حصوں سمیت کئی علاقے، شہر اور قصبے ملے اور اچ شریف بھی، جسے یہ اسا کہتے ہیں، جو انہوں نے اپنی دیوی کے نام پر رکھا تھا۔ الیگزینڈر کے یونانی فوجیوں نے ان علاقوں کو زبردست حد سے زیادہ متاثر کیا۔ سندھ کی مہم چلانے کے بعد اس علاقے کا دورہ کیا اور 5 دریاؤں کے ملنے پر ایک نئے شہر کی بنیاد الیگزینڈر کے نام پر رکھی۔ کچھ مورخین کے مطابق یہ وہی جگہ تھی جسے پہلے اسا یا اچ کہا جاتا تھا۔ الیگزینڈر نے حکم دیا تھا کہ 2 دریا جہاں مل رہے ہیں وہاں ایک شہر تعمیر کیا جائے، جس میں یہ تصور کیا گیا ہے کہ ایسی صورتحال کے فائدے سے یہ خوشحال اور امیر ہو جائیں گے۔ 1 دہائی کے بعد ان علاقوں پر یونانی قبضہ اس حد تک کم ہونے لگا کہ مقامی سرداروں نے ان خطوں پر دوبارہ قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہ وقت بھی تھا جب شمالی ہندوستان کو چندرگپتا موریہ کی تیزی سے بڑھتی ہوئی طاقت کے تحت مستحکم کیا جا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ کابل، ہیرت، قندھار اور گدروسیہ بلوچستان کے مشرقی حصوں پر قبضہ کر لیا۔ کنشنوں کا سب سے مشہور بادشاہ کنشکا تھا، جس کے دور حکومت میں پنجاب اور سندھ کو کشن سلطنت سے جوڑ دیا گیا۔ اس کے بعد لوگوں نے بدھزم کا دعویٰ کیا تھا۔ بہاولپور کا علاقہ کنشکا کی سلطنت میں شامل تھا۔ جب راجہ دیوائز نے اپنے دور کا آغاز کیا، یہاں کشمیر اور کنوج سے سیستان، قندھار، مغرب تک اور مکران کی بندرگاہ تک وسیع و عریض تھے، جبکہ جنوب میں ان کا دارالحکومت سورت تھا۔ الور اور ان کی حکمرانی کو 4 صوبوں بہمن آباد اور صوبہ سوستن میں تقسیم کیا گیا تھا، جس میں اسکلندہ، تلوارہ، پبیا یا چچپور شامل تھے اور جس میں بہاولپور ریاست کا بڑا حصہ اور چھوٹا صوبہ جس میں ملتان اور مغربی پنجاب شامل تھا۔ رائے خاندان کے 5 حکمرانوں نے 137 سال تک سندھ پر حکومت کی۔ سب نے بڑے شان و شوکت کے ساتھ حکمرانی کی۔ رائے سہارس نے ایک پرشین بادشاہ سجستان کے گورنر کے تحت حملے کو پسپا کیا۔ کچ میں لڑی جانے والی جنگ میں ان کا مقابلہ کیا تھا۔ بہاولپور کے علاقے میں سرواہی اور مئو کے تمام علاقوں اور الور سمیت دیگر مضبوط قلعوں کو اپنی مرمت میں رکھا، لیکن اس نے چچ کو، جو برہمن تھا، کو اپنی بادشاہی میں بہت زیادہ اثر و رسوخ کی اجازت دے دی۔ عربوں کو ساسا کے نام سے جانا جانے والا چاچلی سائز کا بیٹا ایک برہمن تھا اور کہا جاتا ہے اس نے شطرنج کی ایجاد کی تھی۔
رائے شہاسی دوم کی وفات کے بعد چچ نے اس کی بیوہ سے شادی کی۔ چچ 40 سال کی حکومت کے بعد الور میں وفات پا گیا۔ پھر اس کے بعد اس کے بھائی چندر نے 7 سال تک تخت سنبھالا۔ پھر اس کی موت کے بعد چچ کے بیٹے داہر اور دہارسیہ نے وسیع ریاست کو تقسیم کیا۔ ایک نے الور اور ایک نے برہمن آباد کو اپنا دارالحکومت بنایا۔ 670 AD میں دہارسیہ کی موت کے بعد ریاست ایک دفعہ پھر ایک ہو گئی اور داہر پوری سلطنت کا حکمران بن گیا۔ دوستو، بہاولپور کی تاریخ بہت بڑی اور پیچیدہ ہے، کمپلیکس ہے، جو مختلف نظریے پہ قائم ہے۔ اس داستان کو ایک قسط یا 2 قسط میں لانا بہت مشکل تھا، اس لیے ہم نے 4 ایپیسوڈ میں اسے سمیٹا ہے، جس کا پہلا ایپیسوڈ، پہلی قسط آپ دیکھ چکی ہیں۔ اگلی قسط لے کر ہم جلد حاضر ہوں گے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن پریس کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اگلی قسط تک کے لیے اپنے دوست زین العابدین کو اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔